اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کو ہم جو بھی اس سیریز کو نام لے لیں، عام لوگوں کی گفتگو، عام لوگوں کی زندگی، عام لوگوں کے مسائل، جو بھی ہے، جو بھی رکھ لیجئے اس کا نام، وہ مناسب ہی ہوگا، وہ ریپرزینٹ کر دے گا دی ٹاپکس دیٹ آئی ول بی ٹیکنگ اپ، یہ ان کو ریپرزینٹ کر دے گا۔ آج جو میں پہلا ٹاپک جو لینا چاہ رہا ہوں وہ زبان کا ہے، لینگویج کا ہے۔ بیسکلی کیا ہوا ہماری لینگویج کے ساتھ؟ جب میں نے پڑھنا شروع کیا، یوں کہہ لیجیے نا، پرائمری اسکول میں داخل ہوا تو وہ ایک کارپوریشن کا اسکول تھا، میونسپل کارپوریشن کا، جیسے ایم سی پرائمری اسکول ہوا کرتے تھے مشہور زمانہ، اور لاہور میں تھا، میں لاہور میں ہی تھا، اور وہاں پہ چند کمرے بنے ہوئے تھے، ایک برآمدہ تھا، لیکن موسم کی مناسبت سے اکثر کلاسز باہر، چونکہ گراؤنڈ تھی وہاں پہ، اکثر وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ ہمارے ٹیچرز چند ایک تھے اور سارے دیسی تھے، اور ہیڈ ماسٹر صاحب شملہ لگا کے آتے تھے اپنی سائیکل پہ، اور باقی ٹیچر بھی حسب توفیق کچھ نہ کچھ جیسے بھی تھا۔ اور جو زبان بولی جاتی تھی اسکول میں وہ پنجابی تھی، اس لیے کہ سب لوگ پنجابی تھے، بچے بھی پنجابی تھے اور ٹیچر بھی پنجابی تھے، لیکن بہرحال سبجیکٹ میں اردو بھی پڑھتے تھے۔ انگلش تو تھی نہیں، انگلش تو 6ٹھی کلاس سے شروع ہوتی تھی، تو میں نے خود ABC 6ٹھی کلاس میں پڑھنی شروع کی تھی، تو لہٰذا 5ویں تک تو ہم اردو میں ہر چیز پڑھ رہے تھے نا، یعنی اردو بھی پڑھ رہے تھے، کوئی چھوٹا موٹا حساب بھی پڑھتے تھے، پہاڑے بھی ہل کے گراؤنڈ میں بیٹھ کے 1 دونی 2 دونی 4 یاد کیا کرتے تھے، بس اتنا کچھ ہی تھا، کوئی بہت کمپلیکیٹڈ کام نہیں تھا۔ یہ جو ابھی آج کل بڑی بڑی کتابیں بچوں کے سر پہ لاد دی ہیں ہم نے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اردو ہم نے کچھ گھر سے سیکھی، چونکہ والدین ہمارے ساتھ اردو بولتے تھے۔ پنجابی ہم نے آبویسلی اسکول میں سیکھی، محلے میں سیکھی، چونکہ سارا انوائرمنٹ پنجابی تھا۔ اس کے بعد پھر جب ہم اگلی ہائی اسکول میں چلے گئے تو تھوڑی بہت انگریزی بھی ہم نے پڑھ لی، پھر کچھ تھوڑی بہت سیکھ بھی لی۔ ماحول انگریزی نہیں تھا، ہمارے ہاں انگریزی بولنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ ہم جنرل سائنس ہم اردو میں ہی پڑھتے تھے، اور جو میتھمیٹکس یا ریاضی کہلاتی تھی وہ بھی ہم اردو میں ہی پڑھتے تھے، اور معاشرتی علوم بھی ہم اردو میں ہی پڑھتے تھے۔ یہ تو کالج میں جا کے ہوا کہ جب فزکس کیمسٹری بایو وغیرہ وہاں پہ پھر انگلش میں آ گئیں، اور اس کے بعد پھر انگلش شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اچھا جناب اپنے کچھ اسکولوں نے، انگلش میڈیم اسکول نہیں تھے، بہت کم، یعنی تھے تو صحیح، یہ موسٹلی مشنری اسکولس سے، جیسے لاہور میں یہ سینٹ اینتھنیز تھا، کیتھیڈرل تھا، وہ جان میکڈونلڈ تھا، یہ اس طرح کے کچھ اسکولس سے۔ اسی طرح سے ہر شہر میں تھے، ہر بڑے شہر میں، چھوٹے شہروں میں تو وہ بھی نہیں تھے۔ وہاں پہ انگلش پہ ذرا زیادہ زور تھا، شروع سے انگلش پہ زور تھا، اور وہ بچے انگلش جانتے تھے، بول بھی لیتے تھے۔ ان کے ہاں شاید تھوڑی ریسٹرکشن بھی تھی کہ جب آپ اسکول پریمیسز میں ہوں گے تو انگلش میں بات کریں گے، آپ اردو نہیں بولیں گے۔ اب بھی ہے، یعنی اب تو بہت اسکولوں میں ہے نا۔ پھر اس کے بعد مزید چینج آئی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اسکول والوں نے یہ ایمفیسس دینا شروع کر دیا کہ جناب آپ کے لیے اسکول میں اردو بولنا منع ہے، آپ صرف ایک ہی زبان بولیں گے بچوں کے لیے۔ بچوں کو یہ کہہ دیا آپ ایک ہی زبان بولیں گے، اور وہ انگریزی۔ لہذا بچے جیسے کرتے وہ انہوں نے انگلش سیکھ لی اور انگلش بولنا شروع کر دی۔ پھر تھوڑا سا بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ماں باپ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے گھر میں بھی بچوں کے ساتھ انگلش بولنا شروع کر دی، اور ظاہر پھر بچوں کا ایک انوائرمنٹ ہو گیا کہ وہ ان کے لیے آسانی تو ہو گئی کہ وہ گھر کی لینگویج اور اسکول کی لینگویج ایک ہو گئی، لیکن اس کی فلپ سائیڈ یہ تھی کہ اردو کہیں پیچھے رہ گئی، اور اردو لکھنا اور اردو پڑھنا یہ دن بدن محال ہو گیا۔ اور اس وقت جو بچے پڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ چھوٹی کلاسز میں، ان کے لیے اردو اب تقریباً کوئی ایلین قسم کی لینگویج ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی زبان ہے۔ بولتے ہیں، چونکہ سنتے ہیں، بول بھی لیتے ہیں کبھی کبھار، لیکن اس کو لکھنا، اس کو پڑھنا، یہ ان کے لیے مشکل کام ہے، ان کو نہیں آتا۔ یہ خاص طور پہ اردو اور اس طرح کی زبان کے ساتھ ہوا ہے۔ ریجنل لینگویجز نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا، یعنی KPK میں پشتو پڑھائی جاتی ہے، اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، سندھ میں سندھی پڑھائی جاتی ہے، بلوچی، اپنی بلوچی کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ ایون جو پنجاب میں سرائکی بیلٹ ہے، وہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ سرائکی ہی بولتے ہیں،
انہیں پتہ ہے یہ اردو تو پڑھ لیں گے کہ اسکول میں پڑھ لیں گے، انگریزی بھی پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے، لیکن سرائکی ان کو وہاں نہیں ملے گی، تو وہ اپنے بچوں کو سرائکی سکھاتے ہیں۔ لیکن جو سینٹرل پنجاب ہے یہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ لیکن اب ہماری زبانیں ساری کی ساری گڈ مڈ ہو گئی ہیں، یعنی اللہ بھلا کرے یہ واٹس ایپ ٹائپ چیزوں کا جن پہ جو میسیجز لکھے جاتے ہیں اس میں اسپیلنگس کا تو اب کچھ معاملہ نہیں رہا نا، وہاں تو گڈ از GUD، اور بلکہ ایبریویشن LOL چل رہا ہے یا فلاں چل رہا ہے، کئی طرح کے ہیں، آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہوں گے، تو وہ ایبریویشن چل رہے ہیں، انہی سے بات ہو جاتی ہے۔ ایموجیز چل رہے ہیں، کو فیس بنا دیا، اسی سے مطلب کنوے کر دیا، تو لکھنے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑی، اور جو کچھ لکھا اس کو سب وہ شارٹ ہینڈ تو نہیں ہے وہ ایکچولی، لیکن بہرحال وہ آپ اس کو کہہ لیجئے کہ وہ سمرائزڈ فارم ہے، کچھ ایبریجڈ فارم ہے جو کہ ورڈز کی جو لکھی جاتی ہے، اور اس طرح سے وہ ہو جاتا ہے۔ دی پوائنٹ از یہ سب کچھ دیکھیے ہو گیا ہے اور ہوئے چلا جا رہا ہے، بٹ اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو اپنی یعنی ایک کور لینگویج تھی، اور وہ لوگ یہ لینگویج کا کوئی یعنی تعصب کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس زبان میں ہمارے پاس بے شمار لٹریچر موجود تھا، ادب موجود تھا اور ہے ایکچولی، اور ابھی بھی کریٹ ہو رہا ہے، اردو، وہ کہیں گم ہو گئی۔ اب یہ بچے ان کا قصور نہیں ہے، اگر وہ اردو پڑھنا نہیں جانتے تو وہ کبھی شاعری نہیں پڑھیں گے، کبھی افسانہ نہیں پڑھیں گے اردو کا، کبھی اردو کا ناول نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ میں اس پہ ایک الگ ٹاپک پہ الگ ویڈیو میں بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کی سٹریمز ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہیں، تو ہیں بہت لوگ ہیں جو ابھی بھی اردو پڑھنا جانتے ہیں اور وہ ابھی بھی اردو کا ادب بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اردو ادب نہیں پڑھ سکتی، اور وہ اس کو آبویسلی انجوائے نہیں کر سکتی، اور انگلش لٹریچر بھی ان کے لیے ایلین ہے۔ دیکھیے نا، انگلش کا کوئی فکشن پڑھ لینا یا 4 6 10 12 25 30 کتابیں پڑھ لینا، اس سے انگلش لٹریچر نہیں ہوتا۔ لٹریچر کچھ اور چیز ہے، یہ ظاہر ہے یہ تو ناول ہی پڑھے جاتے ہیں نا عام طور سے، تو یہ زبان کے ساتھ ہماری یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور اب اس کا کچھ تو توڑ کرنا چاہیے، اور اس کا توڑ یہ ہے کہ بچوں کو کسی نہ کسی طرح سے اردو کی طرف ان کو راغب کرنا چاہیے، تاکہ وہ اردو اس حد تک ضرور جان لیں کہ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں، لکھ سکیں، اور ایک سٹیج پہ ان کو اردو ادب سے ان کو متعارف کروانا چاہیے۔ قطعاً کوئی برائی نہیں ہے انگریزی میں، چونکہ انگریزی بہرحال انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس لحاظ سے اس کو سیکھنا چاہیے، ساری دنیا سیکھتی ہے، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، اور بڑے اچھے طریقے سے سیکھنا چاہیے، اور اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اپنی زبان کو پروٹیکٹ بھی کرنا چاہیے۔ اس پہ غور کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے اردو کی طرف انٹرسٹ ان کا کریٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی حد تک اردو کے ساتھ ان کی شناسائی رہے، کچھ دوستی ان کی ہو جائے وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ جب بھی ان کو موقع ملے، مہلت ملے، تو وہ اردو کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اپنا ربط ضبط رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔